معزز خواتین حضرات، پاکستان ٹیلی ویژن کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ساتھ ہی السلام علیکم۔ آج کا یہ شو، کوئز شو، طلباء اور طالبات کے درمیان ہے کشمیر کے حوالے سے۔ انسان کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ آزاد رہے، لیکن آج کے دنیا میں ممالک ایسے ہیں کہ جو دوسری قوموں کو غلام بنا کر لیکن یہ فطرت کے خلاف ہے۔ میرا اشارہ کشمیر کی طرف ہے۔ آج کا دن اگر سورج غروب ہوتا ہے تو کم و بیش 50 برس ہوتے ہیں کہ ادارہ اقوام متحدہ کی فائلوں میں وہ قراردادیں کہنے کو بوسیدہ ہو چکی، لیکن کشمیریوں کے دلوں میں وہ قرارداد آج بھی زندہ ہے اور اسے آئندہ تر رکھنے کے لیے کشمیری آزادی حاصل کرنے کے لیے کشمیری اپنے خون کے نذرانے دے رہے ہیں، اور ہندوستان کی 7 لاکھ فوج انسانیت سوز مظالم کر کے کشمیریوں کو آزادی کے راہ سے ہٹانا چاہتی ہے، اور وہ راہ سے ہٹنا نہیں چاہتے۔ یہ ایک طاقت آزمائی ہو رہی ہے، اور کشمیری ضمیر اقوام عالم سے مجسم سوال بنے یہ پوچھ رہے ہیں کہ اور کتنا لہو چاہیے تمہارے ضمیر کو جاگنے میں۔ جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوتا، جب تک کشمیریوں کو یہ حق نہیں دیا جاتا کہ وہ اپنے حق کے خود ارادیت استعمال کرتے ہوئے یہ کہہ سکیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ زندگی کرنا چاہتے ہیں یا ہندوستان کے ساتھ۔ یہی قراردادیں ہیں جو یو این او کی الماریوں میں محفوظ ہیں، اور یہی قراردادیں ہیں جس پر پاکستان عمل کروانا چاہتا ہے، یہی وہ قراردادیں ہیں جس پر کشمیری عمل کروانا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی حل نہ پاکستان کو قبول ہے، نہ کشمیر کے اس بچے کو جو ابھی ماں کی گود میں ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ چاروں تعلیمی اداروں کے طلباء اور طالبات کو یہاں پہنچنے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی، سب سے پہلے گورنمنٹ کالج لاہور پہلا راؤنڈ آپ کے ساتھ کھیلتے ہیں، باہم مشورہ کر کے جلدی جواب دینے کی کوشش کیجیے۔ میرا پہلا سوال، کشمیر میں مسلمانوں کی حکومت کتنے سال قائم رہی؟ سر 500 سال، تقریباً 500 برس۔ جواب درست ہے جی۔ ریاست جموں اور کشمیر کے پہلے مسلمان بادشاہ کا نام کیا تھا؟ صدر الدین، اور ان کا پرانا نام تھا، ان کا پہلا نام تھا رنچن، بدھ مذہب سے تعلق تھا، بعد میں 1320 میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ جواب درست ہے جی۔ یہ بتائیں کہ 1941 کی مردم شماری کے مطابق صوبہ کشمیر میں مسلمانوں کا تناسب کیا تھا؟ 95%۔ 95% تناسب تھا جی۔ میرا آپ سے چوتھا سوال ہے، گورنمنٹ کالج لاہور، ریاست جموں اور کشمیر کہاں واقع ہے جغرافیائی اعتبار سے؟ مشرق میں چین ہے، اور جنوب کا کچھ حصہ انڈیا ہے، اور مشرق میں جنوب اور جنوب مغرب میں پاکستان ہے۔ ریاست جموں اور کشمیر ایشیا کے وسط میں واقع ہے۔ اس کے شمال اور مشرق میں چین، جنوب کے کچھ حصے میں بھارت، اور جنوب مغرب اور مغرب میں پاکستان واقع ہے۔ مانتے ہیں؟ ریاست جموں اور کشمیر پر بھارت کا غاصبانہ قبضہ ہونے سے پہلے وہاں کتنے صوبے تھے؟ جموں، کشمیر اور سرحد۔ صوبہ کشمیر، صوبہ جموں اور صوبہ سرحد۔ جواب درست ہے۔ گورنمنٹ کالج لاہور پہلے مرحلے میں آپ سے 5 سوال پوچھے گئے، اور سورہ عظیم کے حساب کے مطابق آپ نے کوئی غلطی نہیں کی، اور آپ نے 50 میں سے 50 نمبر حاصل کیے ہیں۔ آپ کو مبارکباد کہتے ہیں۔ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی، آپ کی باری۔ اس ہستی کا نام بتائیے جس نے رنچن کو مسلمان کیا تھا۔ سید شرف الدین عبد الرحمان، سید شرف الدین عبد الرحمان، انہیں بلاول شاہ یا بلبل شاہ بھی کہا جاتا تھا۔
सूबे के सरबराह को जम्मू और कश्मीर में क्या कहा जाता था? गवर्नर। हर सूबे के सरबराह को गवर्नर कहा जाता था। यह बताएं कि 1941 की मर्दमशुमारी के मुताबिक सूबा जम्मू में मुसलमानों का तनासुब क्या था? 61%। 61%। जवाब दुरुस्त है जी। अभी तक 3 सवाल और तीनों में से कोई गलती नहीं। वादी कश्मीर कब गैर मुस्लिमों के हाथ में गई? सर 1819 में सिखों के हाथ में चली गई। 1819 में गैर मुस्लिमों के हाथ में गई। जवाब दुरुस्त है जी। रियासत जम्मू और कश्मीर का कुल रकबा कितना है? यह सवाल जरा घर बैठे तालिब इल्म खास तौर पर जरूर लिखें। कई दफा पूछा जाता है तो आपको पता नहीं होता। कितने मुरब्बा किलोमीटर है जी? 22,236 मुरब्बा किलोमीटर। इन्होंने 100% दुरुस्त बताया है। फिर सुन लें, 2,22,236 मुरब्बा किलोमीटर कुल रकबा है जम्मू और कश्मीर का जी। 5 सवाल, कोई गलती नहीं। मुबारक हो, 50 में से 50 नंबर। क्वीन मैरी कॉलेज जी, आपसे मेरा पहला सवाल। क्वीन मैरी कॉलेज 1941 की मर्दमशुमारी के मुताबिक रियासत जम्मू और कश्मीर के सूबा सरहद में मुसलमानों का तनासुब क्या था? 75%। 75%। मकबूजा जम्मू और कश्मीर का कुल रकबा कितना भारत के कब्जे में है? ये है तकरीबन 1,39,000 मुरब्बा किलोमीटर। भारत के कब्जे में 1,39,000 मुरब्बा किलोमीटर है। नाजायज कब्जा है, गासिबाना कब्जा है, जुल्म और सितम के साथ कब्जा है 1,39,000 मुरब्बा किलोमीटर पर, जिसे आजाद होना है इंशाल्लाह जी। क्वीन मैरी कॉलेज, ये बताएं कि भारतीय कब्जे से पहले कश्मीर में आखिरी मर्दमशुमारी कब हुई थी? 1941 में जी। 1941 में आखिरी मर्दमशुमारी हुई। जवाब दुरुस्त है जी। ये तारीख पर तो आप सबकी बेपनाह तैयारी है जी। ये बताएं कि सिखों की हुकूमत कश्मीर पर कितने बरस रही? 27 साल। 27 बरस। आपसे पहले मरहले का आखिरी सवाल है। वादी कश्मीर में इस्लाम कब ज़हूर पजीर हुआ? तकरीबन 14वीं सदी ईस्वी में। 14वीं सदी से कबल भी कुछ लोग मुसलमान हुए थे, लेकिन 14वीं सदी ईस्वी में अक्सरियत ने दीन इस्लाम कबूल किया। जवाब दुरुस्त है। यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, पंजाब यूनिवर्सिटी 1941 की मर्दमशुमारी के मुताबिक रियासत जम्मू और कश्मीर में मुसलमानों का तनासुब क्या था? ये 78% है। तकरीबन 78%। जवाब दुरुस्त है जी। कश्मीर में दीन इस्लाम फैलाने में किस हस्ती का नाम सरे फहरिस्त लिया जाता है? हजरत सैयद मीर अली हमदान अल मारूफ शाह हमदान। जवाब दुरुस्त है जी। रियासत जम्मू और कश्मीर के कौन कौन से दरिया पाकिस्तान में दाखिल होते हैं? दरियाए चनाब, दरियाए जहलम, दरियाए सिंध और दरिया रावी। सिंध, जहलम, चनाब और रावी पाकिस्तान में दाखिल होते हैं। जवाब दुरुस्त है जी। वो गैर मुस्लिम कौन था जिसने कश्मीर पर चढ़ाई की? रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह ने पंजाब की तरफ से 1819 में कश्मीर पर चढ़ाई की और वहां सिखों की हुकूमत तकरीबन 27 बरस तक रही। आगे बात इसलिए नहीं करूंगा कि मुमकिन है इस सिलसिले में सवाल आ जाए, तो ठीक है जी। जवाब दुरुस्त है जी। भारत जम्मू और कश्मीर पर कब हमलावर हुआ? 27 अक्टूबर 1947। 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने जम्मू और कश्मीर पर हमला किया। जवाब दुरुस्त है जी। सुरैया, पहला राउंड खत्म होता है, बोर्ड क्या कहता है? और बहुत खुशी की बात है कि पहले राउंड में तो सबने इक्वल मार्क्स लिए हैं और पूरे कोई मिस्टेक भी नहीं हुई। यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब 50, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी 50, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर 50, क्वीन मैरी कॉलेज लाहौर 50।
آپ ابھی مزید ذہنوں کو حاضر کیجئے اور آنے والے راؤنڈ کی فکر کریں. اس دوران ہم ایک چھوٹا سا تقریری مقابلہ کروانا چاہتے ہیں. اس مباحثے کے لیے موضوع ہے کشمیر اور ججز کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں ملک کے نامور شاعر جناب مظفر وارثی صاحب, بیگم مہناز رفیع صاحبہ اور بیگم ناصرہ اقبال صاحبہ. تینوں نام کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. تو آپ کے سامنے اب پہلی امیدوار آئی ہیں عائشہ صفدر, کوئین میری کالج لاہور. جی معزز سامعین کرام, مسئلہ کشمیر کا آغاز 1947 میں اس وقت ہوا جب تاج برطانیہ نے ہندوستان کی سینکڑوں ریاستوں کو یہ حق دیا کہ اپنے جغرافیائی تقاضوں اور عوام کی رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا الحاق دو نئی آزاد ہونے والی ریاستوں پاکستان یا بھارت میں سے کسی ایک کے ساتھ کر لیں. لیکن اصل مسئلہ اس وقت پیدا ہوا جب کشمیری عوام کی رائے کو پس پش ڈالتے ہوئے شیخ عبداللہ اور اس کے حامیوں نے کشمیر کا الحاق تمام تر انصاف کے تقاضوں کو پس پش ڈالتے ہوئے بھارت کے ساتھ کر دیا. کشمیری عوام اس ناانصافی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے کہ بھارتی فوج کے لیے انہیں سنبھالنا مشکل ہو گیا, اور یہ بات جب بھارت کے ہاتھ سے نکل گئی تو وہ خود یہ مسئلہ سلامتی کونسل میں لے کر گیا. سلامتی کونسل نے حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کشمیری عوام کے حق میں دیا. قراردادوں کی حد تک تو بھارت نے تمام قراردادیں منظور کی, تسلیم کی, لیکن عملاً آج تک وہ اس سے منحرف ہے. وہ دن اور آج کا دن سلامتی کونسل میں یہ مسئلہ بار بار پیش کیا جاتا ہے. قراردادیں منظور ہوتی ہیں لیکن عمل کچھ نہیں. موجودہ صورتحال تو یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں حالات انتہا کی حد تک بگڑ چکے ہیں. آئے دن وہاں پہ جھڑپیں ہوتی ہیں, کشمیری نوجوان اور بھارتی فوج میں جھڑپیں ہوتی ہیں. موجودہ صورتحال یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں حالات انتہا تک بگڑ چکے ہیں. وہاں آئے دن مظاہرے ہوتے ہیں, ہڑتالیں ہوتی ہیں, لیکن آج تک اقوام عالم کا ضمیر ان ہڑتالوں اور مظاہروں تک نہیں جاگ سکا ہے. یہ بات اب کسی سے بھی پوشیدہ نہیں کہ پاکستانی حکومت نے جب بھی بھارتی حکومت سے مسئلہ کشمیر پر مذاکرات کا آغاز کرنا چاہا, بھارتی حکومت نے اس اہم مسئلے کو ثانوی حیثیت دیتے ہوئے چند دوسرے ثانوی مسائل کو ہوا بنا کر کھڑا کر دیا. محترم وزیر اعظم نواز شریف کے پچھلے دور میں جب مذاکرات کا آغاز ہوا تو اس سے ایک روز قبل بھارتی فوج نے 6 کشمیری لڑکیوں کے بال اڑا دیے. مذاکرات کے دوسرے دور کے آغاز سے قبل ایک بھارتی طیارہ پاکستانی سرحد سے گزار دیا گیا, اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے. اب بھی جب ہمارے وزیر اعظم نے اٹل بہاری واجپئی سے مسئلہ کشمیر پر مذاکرات کر رہے تھے تو لائن آف کنٹرول پر بلا اشتعال فائرنگ کا سلسلہ شروع کر دیا گیا. انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور, فرزانہ یوسف. تقسیم ہند کے نتیجے میں سینکڑوں ریاستوں کو حق خود ارادی کے استعمال کا موقع دیا گیا, لیکن کشمیر آج بھی اس حق سے محروم ہے. ضلع گورداسپور کے علاقے کو بھارت کے ساتھ ملا کر کشمیر کا راستہ بھارت کے حوالے کر دیا گیا. یوں شروع دن سے ہی پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرے کی بنیاد قائم کر دی گئی. مشرقی پاکستان, جسے ہم اپنا دایاں بازو کہتے تھے, کاٹ کر پھینک دیا گیا. کشمیر, جسے ہم اپنی شہرت مانتے ہیں, آج خطرے میں ہے. جب عراق پر کئی پابندیاں, سخت سے سخت ترین پابندیاں عائد کی جا سکتی ہیں, کویت پر جب غاصبانہ قبضہ ہوتا ہے تو اقوام عالم کو بہت جلد ہوش آ جاتی ہے, لیکن جلتا ہوا بوسنیا ہو یا جلتا ہوا کشمیر, آہوں کی صدا فلسطینیوں کی ہو یا برما کے مظلوم مسلمانوں کی, جناب صدر, خون کسی کا بھی بہے, وہ خون ہمارے بھائیوں کا خون ہے. وہاں معاملہ تیل کا تھا اور یہاں معاملہ ہمارے خون کا ہے, اور ان کے نزدیک ہمارا خون تیل سے زیادہ سستا ہے. جی ہاں, تیل سے زیادہ سستا ہے. معصوم بچوں کو اسکولوں میں گرفتار کر لیا جاتا ہے, انہیں اذیتیں دے دے کر شہید کر دیا جاتا ہے. ہم کیوں خاموش ہیں جب ہمارے بھائیوں کے گرم خون سے بھارتی درندوں کے سلگتے سگریٹ ٹھنڈے کر دیے جائیں, جب کشمیر میں کشمیری عقوبت خانوں میں اذیت کے نت نئے انداز دیکھیں, جب ڈرلنگ فولاد پر ہونے کی بجائے انسانی جسموں پر ہونے لگے, ناخن ان کے کھینچ دیے جائیں, آنکھیں ان کی نکال دی جائیں, کوڑے ان پر بارش کی طرح برسائے جائیں, کھال ان کی نوچ دی جائے, تو انڈیا کے رونگٹے کھڑے کر دینے والے کریک ڈاؤن اور ٹائیگر مشن کے مظالم کی رپورٹ کیا اقوام متحدہ تک کئی بار نہیں پہنچی؟
یہ ادارہ جو انسانیت کے نام پر قائم کیا گیا تھا، لیکن یقین کیجئے اس ادارے کے اہم ترین اراکین صرف اور صرف ان ممالک کے لیے قراردادوں کو منظور کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں جہاں ان کے مالی، تجارتی یعنی کہ مادی مفادات پیش نظر ہوں۔ ہمارا خدا ایک، ہمارا قرآن ایک، ہمارے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک، پرچم مختلف اسلامی ملکوں کے ضرور سے، لیکن ہم ایک قوم ہیں۔ جب جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے۔ یہ پاک ارشاد ہر بچے کے دل میں محفوظ ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، مسلمانوں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے آپس میں تفرقہ پیدا کیا اور باہم تنازع پیدا کیا، جبکہ ان تک واضح احکامات پہنچ چکے تھے۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں۔ موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں۔ شکریہ۔ اس مقابلے میں تیسری مقررہ ہیں گورنمنٹ کالج برائے خواتین سمن آباد سے ورشامہ شبیر۔ معزز سامعین، گھٹائیں جبر و تشدد کی ٹوٹ کر برسیں، دلوں میں تیر گئیں گولیوں کی بوچھاڑیں، کہیں سجائے گئے تشتے اقتدار میں سرخ، کہیں چنی گئیں لاشوں کی سرخ دیواریں۔ مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے کشمیر۔ میں کشمیریوں کے جہاد کو سلام کرتی ہوں جو 1948 سے لے کر آج 1998 تک نہتے ان 7 لاکھ بھارتی فوجوں کا مقابلہ کر رہے ہیں جو ان پر مسلسل ظلم روا رکھے ہوئے ہیں۔ کشمیر جسے جنت نظیر کہا جاتا تھا، آج وہاں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ چڑیوں کی چہچہاہٹ کی جگہ گولیوں کی ترتراہٹ نے لے لی ہے۔ جب بچے ماؤں کی گود میں سہم جاتے ہیں، جب باہر بھارتی فوجی چہل قدمی کرے، ان کے بھاری بوٹوں کی آواز سن کر بچے منہ چھپا لیتے ہیں۔ ہر روز کسی نہ کسی کو شہید کیا جاتا ہے اور ہم اور آپ سب دیکھتے ہیں، احتجاجی مراسلہ بھیج کر چپ ہو جاتے ہیں۔ 1840 میں جب کشمیر کا سودا ایک ہندو مہاراجہ ڈھوگر سنگھ سے ہوا تھا تو علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ قوم بیچتی کتنی سستی بیچتی۔ 1947 کے بعد 1948 سے یہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں درج ہے، لیکن کوئی بھی اس پر توجہ نہیں دے رہا۔ وہ اقوام متحدہ دیکھتی ہے کہ ایک ملک مسلسل جارحیت کا مظاہرہ کر رہا ہے، وہاں کے لوگوں پہ ظلم روا رکھا جا رہا ہے، نوجوان لوگوں کی لاشیں بچھائی جا رہی ہیں، لیکن انہیں کوئی کچھ نہیں کہتا۔ آزادی ایک فرد کا بنیادی حق ہے، تو پھر کشمیریوں سے یہ حق کیوں چھینا جا رہا ہے؟ ان کا جذبہ حریت کیوں دبایا جا رہا ہے؟ کیوں ان پر ظلم و ستم روا رکھا جا رہا ہے؟ اقوام متحدہ کے وہاں پہ سلامتی کونسل میں پڑی یہ فائل دیمک کھا جائے گی اور یہاں پر بھارتی فوج معصوم کشمیریوں کو کھا جائے گی۔ کسی نے سچ کہا ہے، اقوام متحدہ مردہ قراردادوں کا عجائب خانہ ہے۔ معزز سامعین، میں مان لیتی کہ کشمیر کو ان کا حق مل رہا ہے، میں مان لیتی کہ بھارت کے ساتھ الحاق کرنا ضروری ہے اگر اس کی 80% آبادی مسلمان نہ ہوتی، میں مان لیتی کہ بھارت اس کے ساتھ اچھی سلامتی کونسل جو ہے اس پہ پیش رفت کر رہی ہے، اگر میں وہاں پر عورتوں کو بیوہ ہوتے، بچوں کو یتیم ہوتے، نوجوان لڑکوں کی لاشوں کو بچتے نہ دیکھتی، میں بھی مان جاتی۔ لیکن صد افسوس کہ وہاں پر نوجوان عورتوں کی عصمت کو تار تار کیا جا رہا ہے، بچوں سے ان کے باپوں کو چھینا جا رہا ہے، ماؤں سے ان کے جگر گوشوں کو چھینا جا رہا ہے، لیکن ہم سب یہاں پر بیٹھ کے صرف تقریر کر سکتے ہیں، تدبیر کوئی نہیں کر سکتے۔ لیکن میں نا امید نہیں ہوں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس غلامی کے اندھیرے میں ایک اجالا کی کرن ضرور نظر آئے گی۔ وقت کی گود شگوفوں سے مہک اٹھے گی، شاہد گل کا وہ پیغام بھی آئے گا اور انسان کو پہچان لے گا انسان، یہ اجالا کبھی اس کام بھی آئے گا انشاءاللہ۔ ہمارے اس مقابلے کے آخری مقرر ہیں گورنمنٹ کالج لاہور سے ہارون حسین۔ میں ایک پاکستانی طالب علم، میرا دل، میری جان، میرا بدن،
کشمیریوں کے لیے حاضر ہے۔ آئیے ایک ایسے سفر پہ چلیں کہ جس کے بارے میں آج یہ لوگ بات نہیں کریں گے۔ چلیں آئیں کشمیر میں۔ مانا کہ تیل مہنگا خون سستا، اتنا بہائیں گے یہ خون، اتنا بہائیں گے یہ خون کہ جتنا بھی سستا ہوگا اس تیل سے مہنگا کرنا پڑے گا، ضرور کرنا پڑے گا۔ کشمیر پاکستان کی شاہرگ، کشمیر پاکستان کی شاہرگ ہماری شاہرگ نہیں، میں کہتا ہوں نہیں، کشمیر میری شاہرگ، میری جان ان کے لیے حاضر۔ یو این او نے جو کچھ کیا، پاکستان نے جو کچھ کیا وہ اپنی جگہ درست، لیکن کب تک ہم ان جھوٹے دلاسوں پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے؟ آؤ کہ کچھ کر کے دکھائیں، آؤ کہ اب وقت ہے، آؤ کہ اب پاکستان کے پاس وہ طاقت ہے کہ جس کے لیے 50 برسوں سے ہر پاکستانی بچہ ترس رہا تھا، اور آج ہمارے وزیر اعظم نے وہ طاقت لا کر پاکستان کی جھولی میں ڈال دی۔ آؤ آج وہ دن ہے کہ ہم کشمیر کی بیواؤں کو، کشمیر کی بہنوں کو، بیٹیوں کو، بھائیوں کو ان کا حق خود ارادیت دلا سکتے ہیں۔ آج وہ دن ہے سامعین، آج وہ دن ہے۔ آئیے ذرا اور آگے چلتے ہیں۔ تقریر بازی بہت کر لیتے ہیں ہم لوگ۔ میری ایک بہن آئی، انہوں نے کہا کہ تقریریں سب کر لیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، تقریریں سب کر لیتے ہیں۔ آئیے سوچئے کہ ہم ان مواقعوں سے فائدہ کیسے اٹھائیں گے۔ میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ کشمیر کے لیے میری جان بھی حاضر، میرا دل بھی حاضر۔ تھینک یو۔ یہ تھے ہارون حسین گورنمنٹ کالج لاہور سے۔ اس دوران کے ہمارے معزز جج صاحبان فیصلہ مرتب کریں۔ دوسرا راؤنڈ ہے سکھوں کے دور حکومت کو سکھا شاہی کیوں کہا جاتا ہے؟ سر کیونکہ انہوں نے اس دور میں اپنا سکہ چلایا تھا۔ سکھا شاہی سے پہلے کشمیر کی آبادی تقریباً 8 لاکھ تھی، اور ان 27 برسوں میں 2 لاکھ رہ گئی تھی۔ یہ ظلم و ستم جو ٹوٹا تو اس کو سکھا شاہی کہا جاتا ہے۔ غلطی ہو گئی جی۔ یونیورسٹی آف دا پنجاب، کشمیر میں ڈوگرا راج کیسے آیا؟ ریاست جموں کشمیر 7.5 ملین میں گلاب سنگھ جو کہ ڈوگر حکمران تھا اس کو بھیج دی۔ اس میں ایک بڑی دلچسپ حکایت ہے، سب احباب سن لیں کہ گلاب سنگھ پنجاب کی سکھ حکومت کا وزیر اعظم اور فوجوں کا کمانڈر تھا۔ در پردہ انگریزوں کے ساتھ ملا ہوا تھا، اور انگریزوں کوئی توپوں کے لیے اس نے بارود کی جگہ لکڑی کا برادہ سپلائی کیا۔ توپوں کے نہ چلنے کی وجہ سے سکھوں کو شکست ہوئی، اور اس کے بعد انگریزوں نے گلاب سنگھ کی ان خدمات، کون سی خدمات کہ اس نے اپنے لوگوں کے ساتھ بے وفائی کی، غداری کی، بارود کی جگہ توپوں میں لکڑی کا برادہ بھرا، انگریز فتح یاب ہوئے، اور اس غداری کے عوض گلاب سنگھ اینڈ کو 75 لاکھ نانک شاہی کے عوض کشمیر اس کے ہاتھ بیچ دیا گیا۔ جواب آپ کا درست مانتے ہیں۔ گورنمنٹ کالج لاہور، کشمیر کس معاہدے اور کس تاریخ کو فروخت ہوا؟ معاہدہ امرتسر تھا 16 مارچ 1846 کو۔ 16 مارچ 1846 کو امرتسر کے مقام پر یہ معاہدہ ہوا، اسے معاہدہ امرتسر کہا جاتا ہے۔ جواب درست ہے جی۔ کوئین میری کالج، کشمیر کی فروخت کے بارے میں ایک مشہور شاعر اور مفکر نے یہ شعر کہا، بتائیے وہ کون تھے؟ دہقان و کشت و جوئے خیاباں فروختند، قوم فروختند چے ارزاں فروختند۔ مجھے نہیں پتا۔ علامہ اقبال، جواب درست ہے جی۔ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی، ڈوگرا شخصی راج کشمیر پر کب تک قائم رہا؟ تقریباً 101 سال۔ 1946 میں معاہدہ امرتسر، اور 1947 تک تقریباً 100 سال۔ جواب درست ہے جی۔ پنجاب یونیورسٹی وہ کون سا ایسا بڑا سیاسی واقعہ تھا جس میں ڈوگرا شخصی راج کے خلاف کشمیریوں نے سیاسی طور پر حقوق حاصل کرنے کی کوشش کی؟ 1931 میں ایک واقعہ ہوا تھا۔ 13 جولائی 1931 کو سینٹرل جیل سری نگر کے سامنے پرامن مظاہرے پر گولی چلائی گئی، جس کے دوران 22 کشمیری مسلمان شہید اور سینکڑوں زخمی ہوئے۔ یہ 13 جولائی 1931۔ اس کے بعد پھر یہ آگ، یہ آزادی کی لگن یہ آگے سے آگے پھیلتی گئی۔ جواب درست ہے۔
गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर 13 जुलाई 1931 को क्या दिन मनाया जाता है? शोहदाए कश्मीर। यौम शोहदाए कश्मीर। जवाब दुरुस्त है जी। क्वीन मैरी कॉलेज कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना कितनी बार कश्मीर तशरीफ ले गए? आपने फरमाया एक बार। कायद 3 बार कश्मीर गए, 1924 में, 1936 में और 1944 में। गलती हुई जी। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग मुस्लिम अक्सरियत वाले जिला गुरदासपुर को अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के साथ मिलकर क्यों तकसीम किया? कश्मीर पर कब्जा करने के लिए, उसे रास्ता देने के लिए। जमीनी रास्ता कोई नहीं था कश्मीर का, इसलिए रियासत जम्मू और कश्मीर के साथ पठानकोट के रास्ते भारत को वाहिद जमीनी रास्ता फराहम किया गया। यह साजिश उस वक्त चलती। पंजाब यूनिवर्सिटी बर्थ ऑफ अ ट्रेजेडी, एक अलमिया की पैदाइश, ये किताब किसकी लिखी हुई है? ये एलिस्ट लैम ने लिखी थी। एलिस्ट लैम की किताब का नाम है। जवाब दुरुस्त है। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर कहा जाता है कि भारत ने कश्मीर में अपनी फौजें पहले भेजी थी और महाराजा से इल्हाक की दस्तावेज पर दस्तखत बाद में किए गए। क्या ये दुरुस्त है? जी। जी तो आपने कह दिया, लेकिन किस हवाले से? असल में बुक्स में लिखा, उसमें 26 को 26 अक्टूबर को हरि सिंह ने लेटर भेजा था और 27 को इंडिया की फौजें जो हैं वो कश्मीर में दाखिल। लैम की किताब बर्थ ऑफ अ ट्रेजेडी के मुताबिक ये बात दुरुस्त है। ये इंकिशाफ उन्होंने किया है अपनी किताब में जी। क्वीन मैरी कॉलेज लैम ने दस्तावेज इल्हाक के बारे में क्या दावा किया है? सॉरी, लैम ने यह कहा है कि इस इल्हाक नामे का तो वजूद ही नहीं, पर महाराजा के दस्तखत, या वो कहते हैं कि इसको जानबूझ के जाय कर दिया गया, या ये खो गया, या ये मौजूद ही नहीं था। यानी इस वक्त वो दस्तावेजात मौजूद नहीं हैं जिस पर भारत कहता है कि महाराजा ने दस्तखत करके हमको अपनी मदद के लिए बुलाया था। जवाब गलत हुआ जी, क्वीन मैरी कॉलेज। तो दोस्तों को इंतजार होगा कि जिन्होंने कश्मीर पर मुकर्ररीन की तकारीर सुनी थी, तो फैसला गालिबन हो चुका होगा। तो मैं गुजारिश करूंगा बेगम नासरा इकबाल से कि वो तशरीफ ले आएं और नतीजे का ऐलान कर दें। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं तमाम जजों की तरफ से मुबारकबाद पेश करना चाह रही हूँ, मुकर्ररीन को और जिन्होंने क्विज़ में हिस्सा लिया उनको भी। हम बहुत मुतासिर हुए हैं इस बात से कि तमाम तालिब इल्म बहुत तैयारी से आए हैं और तारीख़ के ऊपर तो उनको बहुत ही अबूर है, एनसाइक्लोपीडिया का तासर हुआ। और मुकर्ररीन के बारे में चारों मुकर्ररों ने बहुत अच्छी कोशिश की और बहुत अच्छी तकरीरें की। थोड़ी सी बात मैं तीनों जजेस की तरफ से कहती चलूँ कि अंदाज़े बयां के बारे में हमने कुछ नंबर दिए, कुछ ये कि तैयारी थी या फिलबदी बात हुई, और कुछ ये कि उसका जो मतन था उसका हम पे क्या तासर हुआ। और आम तौर पे डिबेट का यही होता है क्राइटेरियन कि किस अंदाज में बात होती है, क्या मतन होता है, तैयारी है या फिलबदी है। तो हमारा मुत्तफ़िका ये नतीजा है या इत्तेफाक के राय से हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि अव्वल नंबर पर आई हैं समनाबाद कॉलेज की बरशाना शब्बीर। बहुत मुबारक हो आपको। दूसरे नंबर पर आई हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फरजाना यूसुफ। तीसरे नंबर पर आए हैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के हारून हुसैन। और चौथे नंबर पर आई आयशा सफ्तर क्वीन मैरी कॉलेज से। और ये बात बड़ी हौसला अफजा है कि बहुत बेदारी पाई गई तमाम तलबा और तालिबात में,
اور یہ ہمیں یاد رکھنا ضروری ہے کہ دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری۔ دوستوں نے نتائج سن لیے اور چاروں مقرروں کو میں بھی مبارکباد کہتا ہوں۔ تو طلبہ اور طالبات نے کشمیر کے بارے میں اظہار خیال کیا ہے۔ لاہور کی سیاسی زندگی کا ایک نام ہے بیگم مہناز رفیع، تو وہ تشریف لائیں اور اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں۔ بیگم مہناز رفیع۔ آج نوجوانوں نے جس طرح کشمیر پہ اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، اس کے بعد میرا خیال ہے کہ ہم جیسوں کے بولنے کی کوئی گنجائش تو نہیں رہی۔ صرف ایک بات کہنا چاہوں گی، کیونکہ جیسے طارق صاحب نے کہا تھا کہ 38 ملک اس آپ کے فنکشن کو دیکھ رہے ہیں، اور اس حوالے سے میں صرف ان کے ضمیر کو جگانا چاہتی ہوں۔ آج کشمیر کی خواتین، کشمیر کے بچے اور کشمیر کے نوجوان اپنے آزادی کے لیے خون کا نذرانہ دے رہی ہیں۔ کیا دنیا کا ضمیر آج بھی نہیں جاگے گا؟ ایک طرف تو اقوام متحدہ اور دنیا کے یہ ممالک یہ کہتے نہیں تھکتے کہ انسانی حقوق دنیا میں سب سے اول ہے، لیکن دوسری طرف کشمیر کو اور کشمیر کے انسانوں کو انسانی حقوق دینے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ اقوام متحدہ نے اپنی اس منافقت سے اپنا وہ مقام جو اسے حاصل تھا وہ اس نے کھو دیا۔ اور اس کے ساتھ ہی میں ان تمام نوجوانوں کو جو کشمیر میں اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، ان تمام خواتین کو جو اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہی ہیں، ان کو خراج عقیدت پیش کرتی ہوں، اور یہ کہوں گی کہ کسی کی آزادی کوئی سلب نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا، اور انشاءاللہ ہم اور آپ اس کی آزادی کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اپنی ہی زندگی میں۔ شکریہ بہت بہت۔ تو پاکستان کے معروف شاعر جناب مظفر وارثی پرائڈ آف پرفارمنس تشریف لائیں گے۔ برشامہ شبیر سمن آباد کالج لاہور تشریف لائیں جی۔ 3000 روپے کا کیش پرائز ہے جی۔ UET سے فرزانہ یوسف دوسرا انعام، آپ کے لیے 2000 روپے کا پرائز بھیجا گیا ہے۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے ہارون حسین، آپ کے لیے 1000 روپے کا پرائز۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ محترم مظفر وارثی صاحب سے گزارش ہے کہ کشمیر پر اپنی خوبصورت نظم سنائیں جی۔ عرض کشمیر تیری زندہ فضاؤں کو سلام، تازہ لاشوں پہ تڑپتی ہوئی ماؤں کو سلام، دشمن جاں کی طرف اٹھتے ہوئے ہاتھ کی خیر، دشمن جاں کی طرف اٹھتے ہوئے ہاتھ کی خیر، کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں کی دعاؤں کو سلام، اپنی لاشوں پہ بھی جو رقص کیا کرتے ہیں، وادی خوف کے ان نغمہ سراؤں کو سلام، آبروؤں سے بھی مہنگی ہے بہت آزادی،
آبروؤں سے بھی مہنگی ہے بہت آزادی، ٹوٹتی چوڑیوں اور چاک قباؤں کو سلام، خاک میں لپٹے ہوئے خون کی حرمت پہ نثار، آگ میں جلتی ہوئی سرد ہواؤں کو سلام، اپنی جانوں کا جو نذرانہ تجھے پیش کریں، اپنی جانوں کا جو نذرانہ تجھے پیش کریں، ان کے جذبوں کو، ارادوں کو، وفاؤں کو سلام، سر پہ زخموں کے کفن، پاؤں تلے انگارے، سر پہ زخموں کے کفن، پاؤں تلے انگارے، تیرے دولاؤں، تیرے راہنماؤں کو سلام، فتح کا باب ہے انشاءاللہ کھلنے والا، فتح کا باب ہے انشاءاللہ کھلنے والا، حق کی خوشنودیوں کو، حق کی رضاؤں کو سلام، ارض کشمیر تیری زندہ فضاؤں کو سلام۔ جناب مظفر وارثی کشمیر پر اپنے جذبات کا اظہار نظم کی صورت میں فرما رہے تھے۔ وارثی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ اب تیسرے راؤنڈ کی طرف چلتے ہیں۔ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور، کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے اور کوئی قوم اپنی شہ رگ کو دشمن کے حوالے نہیں کر سکتی، یہ قول کس کا ہے؟ محمد علی جناح۔ یہ قول قائد اعظم محمد علی جناح کا ہے۔ مغل سلطنت کا بانی شہنشاہ ظہیر الدین بابر پہلی دفعہ جب کشمیر آیا تو بے اختیار اس کے منہ سے کیا الفاظ نکلے؟ تو اس وقت وہ مکمل مصرع تو یاد نہیں ہے، لیکن اس کا مفہوم یہی ہے کہ کشمیر بہت خوبصورت ہے۔ میرا خیال ہے کہ مجھے سوال پر ہی جانا ہے اور اس کا جواب اسی طرح چاہیے جو اس نے کہا۔ وہ تو ایک ٹپیکل کوٹیشن ہے، وہ کوٹ کرنا بہت کوٹیشن یاد ہونی چاہیے مقابلے میں۔ سن لیں جی، بابر کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا کہ اگر فردوس بر روئے زمین است، ہمین استو ہمین استو ہمین است۔ غلطی ہوئی۔ گورنمنٹ کالج لاہور کشمیر میں حالیہ جدوجہد آزادی کب شروع ہوئی؟ یہ 1989 میں جی۔ 1986 تک کشمیریوں نے بھارتی سامراج کے خلاف سیاسی ایجیٹیشن جاری رکھا۔ 1987 کے مقبوضہ کشمیر کے انتخابات میں کشمیر متحدہ محاذ کے ساتھ اعلیٰ پیمانے پر انتخابی فراڈ کیا گیا تو کشمیری اس نتیجے پر پہنچے کہ آزادی پرامن جدوجہد سے نہیں مل سکتی، لہٰذا انہوں نے مسلح جدوجہد شروع کی۔ غلطی جی۔ کوئین میری کالج، مجاہدین کشمیر کو دبانے کے لیے بھارتی فوج کتنی تعداد میں موجود ہے؟ جی تقریباً 7 لاکھ۔ 7 لاکھ جواب درست ہے جی۔ منہ مبارک کب درگاہ حضرت بل میں رکھا گیا؟ مغل شہنشاہ بابر کے دور میں حکومت میں، مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کے عہد حکومت میں یہ یہاں لایا گیا۔ غلطی ہوئی جی۔ پنجاب یونیورسٹی منہ مبارک ایک بار چوری ہوا تھا کس سن میں؟ 1963 میں۔ 1963 جواب درست۔ گورنمنٹ کالج لاہور، اہل کاشمیر
कौन कौन सी जबानें बोलते हैं? इसमें डोगरी है, कश्मीरी है, हिंदको। सुन लें, उर्दू उनकी सरकारी और कौमी जबान है। बहरहाल कश्मीरी, गोजरी, हिंदको, डोगरी, शीना, बल्ती, पहाड़ी और पंजाबी भी बोली जाती है। जवाब दुरुस्त है। क्वीन मैरी कॉलेज, मकबूजा कश्मीर में तालीमी हालत क्या है? तालीमी हालात ये हैं कि वहाँ पे हिंदुओं का निसाब पढ़ाया जाता है। नहीं बीबी, तकरीबन तमाम स्कूल और कॉलेजेस बंद हैं। स्कूलों में फौजी बराजमान हैं। ना ही उस्ताद और ना ही तालिब इल्म डर के हमारे घरों से निकलते हैं, स्कूल जाते हैं, क्योंकि खौफ व हरास है और वो ज़बरदस्ती पकड़कर उस्तादों को, तालिब इल्मों को उनकी पिटाई करते हैं, उन्हें जेलों में ले जाते हैं। तो लिहाजा तालीमी हालात वहाँ के अबतर हैं, ना होने के बराबर हैं। गलती हुई। अब थोड़ा सा वक्त हम सर्व करेंगे एक खूबसूरत सा कश्मीरी गीत जो वतन के लिए दुआ है। और ये गीत पेश करने के लिए इस्लामाबाद से हमारी बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट हैं रुखसाना मुर्तज़ा, वो तशरीफ लाई हैं। इस्तेकबाल कीजिए रुखसाना मुर्तज़ा। बरे जस पिया नजबा
इस कश्मीरी गीत का दो लफ्जों में अगर तर्जुमा करें तो कुछ यूं ही ठहरेगा कि मेरे वतन के फूलों कलियों मुस्कुराते रहना कि हम एक दिन जरूर आएंगे, कुछ ऐसा ही है। आखिरी राउंड है जी। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर के मजहबी रहनुमा मीर वाइज मौलवी मोहम्मद फारूक तबई मौत मरे या शहीद हुए? शहीद कर दिए गए। उन्हें भारतीय फौजियों ने उस वक्त के गवर्नर जगमोहन के इशारे पर शहीद किया। जवाब दुरुस्त है। पंजाब यूनिवर्सिटी ब्लैक डे, इससे क्या मुराद है? ये वो दिन है जब भारत ने जारहियत का मुजाहिरा करते हुए कश्मीर पर फौजी जलगार की और गासिबाना कब्जा किया। उसे कश्मीरी दुनिया भर में ब्लैक डे के नाम से मनाते हैं। गलती हुई जी। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर ब्लैक डे कब मनाया जाता है? 27 अक्टूबर को। 27 अक्टूबर 1947 को ये ब्लैक डे हुआ और हर साल 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। जवाब दुरुस्त है जी। क्वीन मैरी कॉलेज इंटरनेशनल ज्यूरिस्ट कमीशन कश्मीर के बारे में क्या कहता है? कश्मीर के मसले का हल उसके अवाम की राय के मुताबिक होना चाहिए। ये तो मैं भी कहता हूँ। सुन ले साहब, इस कमीशन ने मसला कश्मीर के तमाम कानूनी और पहलुओं पर गौर किया और आखिर ये राय दी कि कश्मीर का भारत के साथ इल्हाक गैर कानूनी, गैर आईनी, गैर जमहूरी और अपनी तरफ से कहता हूं कि गैर अखलाकी है। ये इंटरनेशनल ज्यूरिस्ट कमीशन का फैसला है, निहायत सोचा समझा। गलती हुई जी। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर 1990 से लेकर आज तक मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजियों ने कितने घर तबाह किए या जलाए? तकरीबन 25,000 घर जला दिए गए या तबाह कर दिए गए। मुहतात अंदाजा है कि 12,000 से जायद जी। गलती हुई जी। पंजाब यूनिवर्सिटी 1998 के लोकसभा इंतखाबात में कश्मीरियों ने कितने फीसद वोट डाले? 2%। आपने फरमाया 2%। बैनुल अक़वामी ज़राए अबलाग के मुताबिक 5% से भी कम लोगों ने वोट डाले। गलती हुई जी। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर वो कौन सी सियासी पार्टी है जिसने हमेशा कश्मीरियों से गद्दारी की? फारूक अब्दुल्ला की ये सर है नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये शेख अब्दुल्ला और उसके बेटे फारूक अब्दुल्ला की पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस। क्वीन मैरी कॉलेज रेडियो के किस इदारे ने भारतीय मकबूजा कश्मीर को अपने नुमाइंदों के लिए जंगी इलाका करार दे दिया हुआ है? BBC। तुक्का लग गया। BBC। आखिरी सवाल, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर कश्मीरियों ने किस मकसद के लिए आखिरी दम तक लड़ने का अहद कर रखा है? बाकायदा वहाँ इस्तिस्वाबे राय हो, उनकी राय उनसे पूछी जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक के खुद इरादियत के हुसूल के लिए कश्मीरी आखिरी दम तक, आखिरी कतरा खून तक, आखिरी बच्चे तक लड़ने के लिए तैयार है। जवाब दुरुस्त है। यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब आखिरी सवाल, किस भारत नवाज लीडर ने बरमला इतराफ किया है कि पिछले 6 वर्षों में 50,000 कश्मीरी मारे जा चुके हैं? फारूक अब्दुल्ला ही है। भारतीय कठपुतली लीडर फारूक अब्दुल्ला ये इतराफ कर चुका है कि पिछले 6 वर्षों में 50,000 कश्मीरियों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर आखिरी सवाल, पाकिस्तान कश्मीरियों की हिमायत क्यों कर रहा है? कश्मीर में 80% जो है मुसलमान आबाद हैं और पाकिस्तान उनकी अखलाकी और सियासी तौर पे इसलिए हिमायत कर रहे हैं ताकि मुसलमानों को वहाँ पर हक़ खुद इरादियत दिया जाए और उन्हें अपनी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक उस इलाके में जिस तरह भी इस्तिफ़ाब राय करार दे। पाकिस्तान इसलिए कश्मीरियों की हिमायत कर रहा है क्योंकि कश्मीरी तारीखी, जोग्राफियाई, सकाफती और मजहबी रिश्तों से पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। जवाब दुरुस्त है।
क्वीन मैरी कॉलेज, आपसे मेरा आखिरी सवाल है कि अगर मसला कश्मीर हल हो जाए तो इसके क्या फवायद होंगे? जुल्म सितम से निजात पाएंगे और उन्हें जो ये पाक भारत कशीदगी खत्म हो जाएगी, दोनों मुल्कों को इस काबिल बनाएगी कि दोनों मुल्क अपने अवाम की ज्यादा फलाह व बहबूद कर सकें, जहालत के खिलाफ लड़ सकें, भूख के खिलाफ लड़ सकें, बीमारी के खिलाफ लड़ सकें। अगर ये मसला जनूबी एशिया में कश्मीर का हल हो जाए तो ये अमन आलम को जो ख़तरा है वो भी ख़त्म हो जाएगा और ये दोनों ममालिक के अवाम भी खुशहाल होंगे। ये सबसे बड़ा फ़ायदा होगा। सवाल जवाब का सिलसिला ख़त्म होता है जी। आज के इस मुकाबले में चारों तालीमी इदारों ने भरपूर तैयारी के साथ हिस्सा लिया। क्वीन मैरी कॉलेज लाहौर, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर, चारों इदारों का और चारों इदारों के नुमाइंदा तलबा और तालिबात का हम सब शुक्रिया अदा करते हैं कि आपके हवाले से वतन अजीज़ और दुनिया के 38 मुल्कों में कश्मीर के बारे में कुछ मालूमात पहुँचाई गई। ख़वातीन और हज़रात, आपका भी शुक्रिया। तो आज मुकाबले में यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी अपने आखिरी तज्ज़िये में पहले नंबर पर और आपने दूसरी पोजीशन हासिल की, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, और इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब और क्वीन मैरी कॉलेज आप भी बहुत करीब करीब रहे। बहरहाल किसी एक तक तो ये एजाज़ जाना था। 3-3 हज़ार रुपया फीकस के हिसाब से हर मेंबर के लिए पेश करता है। और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की टीम के तीनों मेंबरों के लिए 2-2 हज़ार रुपए इंफरादी तौर पर हैं। और ये तोहफे आपकी तरफ भेजे गए हैं। FMC की तरफ से ये तोहफे आपको मुबारक हों। FMC ने आपके लिए तोहफे भेजे हैं। मैं अपने मेहमानों का, जिन्होंने बड़ी मोहब्बत से हमारा साथ दिया, आपके लिए भी फूलों के तोहफे हैं, ये आपके साथ जाए। ख़वातीन हज़रात, इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम ख़त्म होता है। आप सबका बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी। अब तो जाते हैं मैं कदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन। मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन। सितम शहारों से तुझको छुड़ाएंगे एक दिन। जी नाजरीन, तो इस वक्त हमारे पास 4 मेहमान मौजूद हैं। मोहतरमा शमीम अख्तर साहिबा जो इंस्टीट्यूट ऑफ शाहीन अख्तर साहिबा जो इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ में रिसर्च एनालिस्ट हैं, और मोहतरमा शमीम शाल साहिबा जो कि कश्मीर वुमेन फोरम की कन्वेनर हैं, और जनाब शेख तजम्मुल हुसैन साहब जो इंस्टीट्यूट ऑफ कश्मीर अफेयर्स के डायरेक्टर हैं, और जनाब यूसुफ नसीम साहब जो आल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कन्वेनर हैं। तो सबसे पहले मैं शाहीन अख्तर साहिबा से ये पूछूंगा कि जो LK अडवाणी भारतीय जनता पार्टी के एक अहम लीडर हैं, उनकी जो पिछले दिनों में कुछ स्टेटमेंट